ویڈیو کے بعد معزز ناظرین دو طرح کے لوگ کافی متحرک ہیں. ایک تو وہ جو درد دل رکھنے والے جنہیں دین کا درد ہے، مسلک کا درد ہے، اور جو بہت سارے حقائق کو سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی ایک طبقے کے کسی فرد پر انگلی اٹھے تو وہ پورے طبقے کا نقصان ہوتا ہے. ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو کئی سال پہلے مجھے غلط فہمی لاحق ہوئی تھی. جب میں نے مسلسل آپ کی ویڈیو دعوت اسلامی کے خلاف دیکھی تو مجھے ریئلائز ہو گیا کہ آپ کے بارے میں نے غلط فہمی پال رکھی تھی، جس کی وجہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اور وہ غلط فہمی کیا تھی کہ میں آپ کو محقق اہل سنت سمجھ رہا تھا، میں آپ کو مدرس سمجھ رہا تھا، میں آپ کو پڑھا لکھا عالم دین سمجھ رہا تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ دعوت اسلام کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور یہ زمانہ وقت کو ضائع کرنے کا زمانہ ہے کہ جب اہل سنت کے اوپر اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ جابر اور فاسق لوگ جو ہے مسلط ہو چکے ہوں، جس میں انجینئر محمد علی مرزا جیسا نام آتا ہو جو کہ اولیاء اللہ کی کھل کے مخالفت کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم کی دین کی مخالفت کر رہا ہے، کبھی اہل بیت کی گستاخی تو کبھی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ اس کا رد کرتے، علمی میدان کے اندر اترتے اور لوگوں کو بیان کرتے کہ آپ واقعی کسی زمانے میں مناظر اہل سنت تھے، آپ کو مناظرہ آتا ہے. لیکن نہیں، آپ نے اپنا تمام وقت جمع کر کے لگا دیا تو دعوت اسلامی پر لگا دیا ہے، اور بے بنیاد الزام کے جس کا نہ کوئی گواہ نہ کوئی ثبوت. اور اسی طرح سے ساحل ادیم جیسا بندہ کہ جو سائنس کی آڑ لے کر اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ آپ اس پر اپنا وقت لگاتے اور اس کا رد کرتے. حسن اللہ یاری جیسا بندہ جو شیخین کے ایمان کا ہی قائل نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ علمی میدان کے اندر اتر کر اس کا رد کرتے اور بیان کرتے کہ شیخین کے ایمان کے دلائل کہاں کہاں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں. یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کا آج کا زمانہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو محقق اہل سنت نے چھوڑا. نام نہاد محقق اہل سنت مفتی حنیف قریشی صاحب نے سب چیزوں کو چھوڑا، کیونکہ ہم کئی سال پہلے یہی سمجھتے تھے کہ یہ مناظر اہل سنت ہے، بڑا علم ہے، بڑا مطالعہ ہے. لیکن آج جب آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا، مخالفین کے مقابلے میں دلائل کے میدان میں اترنا تھا اور قرآن اور حدیث سے بھرپور اہل سنت کا دفاع کرنا تھا، تو اس وقت وہ تمام کام آپ نے چھوڑے، قرآن بھی بند کر دیا، حدیث مبارکہ بھی بند کی. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اراکین کے محلات کہاں کہاں پر ہیں، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں پراپرٹیاں بنائی ہیں. تو کتنی رکعت کا آپ کو ثواب مل جانا ہے، اتنے بے بنیاد الزامات لگا کر، اس پہ اپنا وقت لگا کر آپ کو کتنا ثواب مل جانا ہے. تو حضور والا یہ تو صرف وقت کا ضیاع آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اہل سنت کا دفاع کرتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات بھی درست کر لیتے ہیں، تو خدا کی قسم پھر اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ لوگ کہ جو آپ کے خلاف یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی آپ محقق اہل سنت ہیں، واقعی آپ بڑے پڑھے لکھے عالم دین ہیں، ان کو بھی آپ پر یقین ہو جائے گا کہ ہاں اب اترے یہ محمد علی مرزا کے خلاف، اب اترے یہ حسن اللہ یاری کے خلاف، اب اترے یہ ساحل ادیم کے خلاف، اب اترے یہ فضل ہمدرد کے خلاف، یہ تمام کے خلاف بات کیجئے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ علمی میدان کے اندر کچھ ہیں. یہاں پر اتنا فضول بولنا، بے بنیاد الزامات لگانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے مفتی حنیف قریشی صاحب. تو میں عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عقائد و نظریات بھی درست کیجئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اور جو صلاحیت جو فن اللہ نے آپ کو دیا ہے اس فن کو کسی اور جگہ پر ضائع نہ کریں، بلکہ جہاں اہل سنت کو ضرورت ہے وہاں پر اپنے فن کو، اپنے کردار کو نبھائیں اور ان کو دفاع کرتے ہوئے بیان کریں کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہی عقائد و نظریات لے کے چل رہے ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کے عقائد و نظریات تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کی راہ